اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع یہ ہے کہ انسان کی روحانی موت سے مراد کیا ہے۔ انسانی موت، دیکھیں انسان کی موت جو ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک تو ظاہری موت ہے جس کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں نا، یعنی روح جو ہے وہ انتقال کر جاتی ہے۔ دوسری روحانی موت سے مراد یہ ہے کہ آپ کی روح جو ہے آپ اس کو مردہ کر دیں اور آپ کا ضمیر مر جائے۔ یہ اس سے مراد ہے کہ آپ کا ضمیر مر جائے۔ جب ضمیر مر جاتا ہے تو انسان جو ہے حق کو باطل اور باطل کو حق قرار دیتا ہے۔ یہ سب سے بڑی علامت ہے۔ یعنی ایک آدمی پھر لگا رہے گا، ایک اللہ والے آپ کو لگے رہیں گے، لیکن دین کی تشریح کرتے رہیں گے، آپ ان سے اپنا مطلب نکالتے رہیں گے۔ یہ بڑی علامت ہے کہ آپ جو کہنے والا ہے، جو نصیحت کرنے والا ہے، اس کو اپنے معنی دینے لگیں گے۔ جس طرح کہ آج قرآن کو، اسلام کے ہم نے اپنے معنی بنائے ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جن کو اسلام کی خبر نہیں ہے، لیکن وہ لمبے چوڑے مباحثے بھی کرتے رہتے ہیں، اور ان کا عمل جو ہے رسول کے عمل کے خلاف ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کرتے رہتے ہیں۔ تو روحانی موت اس طریقے سے ہوتی ہے کہ یعنی اس کا قرآن میں تذکرہ ہے، لہم قلوب لا یعقلون بہا لا یفقہون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا۔ اس طریقے کی آیت ہے کہ جب انسان کے دل، یعنی انسان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ان کے دل جو ہیں وہ سمجھنے کے قابل نہیں رہتے، اور پھر ان کی آنکھیں جو ہیں اس سے وہ دیکھتے نہیں ہیں، ان کے کان ہیں لیکن اس سے وہ سنتے نہیں ہیں۔ یعنی حق کو نہ وہ سننے کے لیے تیار ہیں، حق کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، حق کو سمجھنے کے لیے پھر انسان تیار نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے دیدہ دانستہ حق سے انکار کر لیا ہوتا ہے۔ تو تب یہ بیماری جو شروع ہوتی ہے اور پھر جاتی ہے اختتام تک۔ اور تو بہرحال یہ علامات ہیں، اور میں آپ کو تذکرہ کر رہا تھا کہ انسان جو دین، اصل تو ہم بات کر رہے تھے دین کی کہ دین کو اپنانے کی حاجت کیا ہے۔ تو دیکھیں انسان جس مقصد کے لیے دنیا میں آیا ہے، تو یہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ محض دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے نہیں آیا۔ یہ سب کچھ ہمارے پاس جو ہے یہ تو خیر امتحان ہے، اس کی بعد میں بات کر لیں گے، لیکن یہ ہے کہ اصل میں آیا ہے یہ روحانی ترقی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس کو عظیم الشان درجات سے نوازنا چاہتا ہے، اور اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا وہ کیا ہے۔ اللہ کی ملاقات ہے، اللہ کا قرب ہے، اللہ کی معرفت ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ اس سے بڑی چیز کوئی ہو نہیں سکتی ہماری، یعنی یہ تو ایسی نعمتیں ہیں جس کے متعلق ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو لہٰذا یہ عظیم مراتب جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینا چاہتا ہے۔ اس کے لیے پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین بھجوایا ہے۔ دین کیا ہے؟ یہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، اور یہ طریقہ جو ہے ہمیں دین پر عمل کر کے ایک نمونہ اس کا پیش کیا ہے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ یہ آیات میں پڑھتا ہوں، اس پہ ذرا آپ توجہ دیا کریں کہ کہیں میں کوئی غلط ترجمہ تو نہیں کر رہا، اتنی شدھ بدھ ہونی چاہیے۔ بعض اوقات انسان اپنے مفادات کے لیے قرآنی مفاہیم کو بدل دیتا ہے، تو یہ بھی آپ کو دیکھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہت اچھا نمونہ ہے تقلید کے لیے۔ کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے ملاقات کے امیدوار ہوں۔ اصل تو جو لفظ استعمال ہوا ہے یرجو اللہ، کہیں تو یرجو لقاء ربہ، لیکن یہاں صرف اللہ کی امید ہو۔ تو وہاں تو صرف ملاقات تھی، لیکن یہاں ملاقات کا لفظ بھی نکال دیا گیا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں واقعی کوئی بلند درجہ ہے، اللہ مل جائے گا۔ جب اللہ مل جائے گا
رسول کا اسوہ حسنہ ہم لیں گے، دین پر عمل کریں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ مل جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم